بنیں گے نا؟ لیکن کیسے بنیں گے؟ کیسے بنیں گے؟ چارج ہو رہا ہے. ہم لوگ کپڑا خریدتے ہیں، چلیں گے. بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، کپڑے کی دکان بھی کرتے ہیں. کبھی نقصان کبھی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم لوگ کھیتی کرتے ہیں نا، کبھی نقصان کبھی فائدہ ہوتا ہے نا. لیکن ہم آج ایک ایسی تجارت بتائیں گے جہاں خسارہ نہیں، نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. تو مسلمانوں کون وہ لوگ ہیں جو کریں گے اسی تجارت؟ سب لوگ کریں گے انشاءاللہ؟ بولے ہاتھ اٹھا کر کہیے ہم ایسی تجارت کریں گے کہ جس تجارت کے اندر نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ. کریں گے انشاءاللہ؟ سب لوگ کریں گے انشاءاللہ؟ وہ ہمیں بردہ کے لوگ، میں کس طرح آپ حضرات کی تعریف کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. باہر کے بہت اچھے لوگ ہیں آپ لوگ، ہے نا؟ چلیے اللہ کے پاس ہم اللہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ کون سی تجارت ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں؟ کون سی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں؟ کون سی تجارت ہے جو تجارت اپنانے کے بعد اللہ برکت ہی برکت دیتا ہے؟ وہ کون سی تجارت ہے جس میں ایک چونی کا نقصان نہیں ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کیا؟ میرے راستے میں خرچ کرو. کیا اللہ کہتا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. بولیے سوال میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ کہتا ہے خرچ کرتے ہیں ان میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے. کس نے دیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو دیا، ہم نے دیا. کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کے مال کو، ان کی جان کو. کس کے بدلے؟ جنت. کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. تو اللہ ہمیں جنت دے گا. ہمارے مال کو خرید لیا، ہم کو بھی خرید لیا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جان کو اور ہمارے مال کو ہمارے حوالے کر دیا. اب اگر اللہ ان میں سے مانگے تو کیا دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ بولیے کہ انہیں کا ہے نا، ہم کو تو لوٹا دینا چاہیے نا، لیکن وہ ہم کو دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سن یہی نہیں، میرے دیے ہوئے مال میں سے اگر تم 1 روپے میرے راستے میں خرچ کرو گے، میں 700 روپے تک کا تم کو بدلا دوں گا. 700 روپے تک کا. پھر قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے جو جتنا خلوص کے ساتھ دے گا ہم اتنا ہی بڑھا دیں گے، اتنا ہی. بتائیے دنیا میں ہے کوئی ایسی کمپنی جو اتنا نفع دے؟ ہے کوئی کمپنی؟ نہیں ہے. تو مسجد اللہ کا گھر ہے. سب سے بہتر صدقہ اللہ کے راستے میں، سب سے بہتر قربانی وہ قربانی ہے جو ہم اللہ کے گھر کی تعمیر میں دیں. اللہ نے فرمایا کیا؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر، مسجد کو بلند کرنا، اللہ نے اجازت دی مسجد کو بلند کرو. علماء نے یہ بھی لکھا مسجد کو بلند کرنے کا مطلب کیا مطلب ہے؟ کہ مسجد کو اونچا کر دو، خوبصورت بناؤ، اپنے محلے میں سب سے خوبصورت بنا دو. یہ اللہ کا گھر خوبصورت رہے، ہمارا گھر نیچے رہے، اللہ کا گھر اوپر رہے. اللہ کے رسول سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا سناؤ کہ سناؤ؟ جنت میں گھر چاہیے آپ کو کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے نا؟ بولیے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے. پکا پکا چاہیے. اللہ سے لے کر رہیں گے انشاءاللہ. کہیے انشاءاللہ جنت میں اللہ سے لے کر رہیں گے انشاءاللہ. پکا چاہیے.
کب اللہ دے گا؟ جب محمد رسول اللہ کی بات پہ عمل کریں گے نا. تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو شخص اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد تعمیر کرے گا ہم اس کے لیے جنت میں اس کی حویلی بنائیں گے. ہائے کیا بنائیں گے؟ بندہ کے پاس کیا ہے؟ کیا ہے بندہ کے پاس؟ اپنی وسعت کے مطابق نہ وہ بنائے گا. اللہ اپنی شان کے مطابق جنت میں حویلی. ہائے ہائے اللہ کی شان کو دیکھیے, اللہ کی شان کتنی بڑی ہے. اور ہمارا وسعت, ہمارے پاس کتنا مال ہے؟ تھوڑے بہت ہے نا. ہم کتنا دیں گے؟ تھوڑے بہت دیں گے نا. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی شان کے مطابق جنت میں حویلی دے گا. تو ہم سب کو حویلی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو بتائیے ہمیں مسجد بنانا چاہیے کہ بنانا چاہیے؟ بتا دوں, آج مسجد میں چندہ ہو رہا ہے, چندہ کر کے مسجد بنا رہے ہیں. لیکن آج سے 150 سال پہلے جب آپ جائیں گے تو ایک ایک آدمی ایک ایک مسجد بنایا کرتا تھا. کیوں؟ یہی حدیث کی بنیاد ہے. آج بھی ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں جو ایک نہیں ہزاروں مسجد کی تعمیر کرتے ہیں. ہزاروں مسجد کی تعمیر ایک ایک آدمی. بیرون ملک, کویت میں, دبئی میں, سعودی میں ایک ایک عورت, ایک ایک بچی ہزاروں مسجد ہندوستان میں تعمیر کر رہی ہے اپنے پورے خرچے سے. کیوں؟ ان کو جنت میں حویلی لینا ہے اللہ سے. جنت میں حویلی لینا ہے اللہ سے. ہائے ہائے. تو میرے محترم دوستو, ہم سب کو حویلی چاہیے. چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولیے. صرف 10 نوجوان, ہم صرف 10 نوجوان کی بات کرتے ہیں, وہ کھڑے ہو جائیں جو جنت میں حویلی لینا چاہتے ہیں. 10 نوجوان کھڑے ہو جائیں جو جنت میں حویلی اللہ کی شان کے مطابق لینا چاہتے ہیں. 10 نوجوان کوئی 10 افراد کھڑے ہو جائیے. بولیے 10 آدمی کھڑے ہوئیے جو جنت میں حویلی لینا چاہتے ہیں. کون ہے 10 آدمی؟ نہیں چاہیے حویلی. خاموش ہو گیا آپ کو. حویلی نہیں چاہیے. میں بتاؤں ایک واقعہ بتاؤں. ہارون رشید بادشاہ کہ دل میں آیا کہ میں اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے میں ایک مسجد تعمیر کروں گا اور اس مسجد میں کوئی چندہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ کوئی چندہ. سنیے مسلمانوں, غور سے سنو اس کو. اس مسجد میں کوئی چندہ نہیں ہوگا. ہم سب پورا خرچہ بیت المال سے نہیں اپنی ذات سے لگائیں گے. ہارون رشید کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. ایک منٹ رکیے, 5 دعا میں شریک ہو جائیے پھر جائیے گا. ہارون رشید نے اعلان کروا دیا پورے شہر بغداد کے اندر, میں مسجد بناؤں گا, کسی سے کوئی چندہ نہیں لوں گا. ایک نوجوان تھا, مزدوری کیا کرتا تھا پورے دن. اب چونکہ بادشاہ کا اعلان ہے کہ کوئی چندہ نہیں, کوئی چندہ نہیں, وہ بیچارہ سوچا کہ ہارون رشید کے باپ کا گھر کچھ تھوڑے ہے مسجد, یہ تو اللہ کا گھر ہے نا. تو اللہ تو وعدہ کیا ہے کہ جو مسجد تعمیر کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا. ہم ضرور اس مسجد میں کچھ نہ کچھ دیں گے. پورے دن مزدوری کیا, رات میں 2 4 3 5 10 جتنا ہو سکا اپنی اس مزدوری کی رقم سے وہ اینٹ یا کوئی بھی سامان لے جا کر جہاں بادشاہ کا سامان مسجد کی تعمیر کے لیے رکھا ہوا تھا اس میں ملا. اس میں کیا کیا؟ ایک مزدوری کرنے والا شخص. اللہ اکبر. کبھی رات میں ہارون رشید خواب دیکھتا ہے, ایک عالی شان حویلی اللہ نے میرے لیے بنایا, لیکن میری حویلی کے بغل میں اس میں بھی ایک عالی شان حویلی, خوبصورت حویلی ہے, لیکن وہ حویلی جو ہے میرے شہر کے ایک مزدور کی ہے, میرے شہر کے ایک مزدور کی ہے. خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ میں اس مزدور کی حویلی میں جانا چاہا تو جنت کا داروغہ نے منع کر دیا کہ یہ حویلی آپ کی نہیں ہے کہ آپ اس میں جا سکتے, تاکہ میرے رعایا کی ہے, لیکن رعایا تو دنیا کے اندر
اندر ہے. یہ جنت میں کوئی آیا نہیں جو جیسا کر کے آئے گا ویسی حویلی ملے گی. یہاں وہ آپ کی رعایا نہیں، وہ دنیا کے اندر ہے. کیا کہ اس کا نام تو بتا دو. نام بتا دیا. آئے وزراء سے جب بیدار ہوئے، صبح وزراء کو بلایا اور تمام وزیروں کے سامنے بات رکھی تو وزیر نے مشورہ دیا کہ ایسا ہے آپ ان کو بلائیں. جب بلایا گیا، بھائی تمہارا کیا عمل ہے؟ کچھ نہیں، روزانہ مزدوری کرتے ہیں، کھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں. ہاں ایک چیز یاد ہے، وہ یہ کہ میں کچھ آپ نے جو قانون نافذ کر دیا تھا نا، اس قانون کی مخالفت میں 1 2 4 جتنا ہو سکتا تھا میں نے اس سامان میں رکھ دیا. ہارون رشید نے کہا اوہو یہی چیز ہے، یہی چیز ہے. تم نے چھوٹی سی چیز مسجد کے تعمیر کے لیے رکھی، اللہ نے اپنی شان کے مطابق جنت میں تمہارا گھر بنا دیا. ہائے کون ہے میرے محترم بزرگ کو دوستو جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ 10 آدمی کھڑے ہو جائیے، 10 آدمی، زیادہ نہیں. آپ حضرات سے صرف اس مسجد کی توسیع کے لیے، یہ مسجد کی توسیع کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بڑھانا چاہتے ہیں اس کو؟ کیا آپ کو ارادہ ہے؟ کیا بولیے؟ سب کا ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھا کر کہیے سب کا ارادہ ہے کہ مسجد بنے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ اگر آپ لوگ بولیں گے نا میں کل کی تاریخ میں ممبئی سے کسی آدمی کو بلا کر پوری مسجد بنوا دیں گے انشاءاللہ، پوری مسجد بنوا دیں گے، بن جائے گا. لیکن ثواب کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا. ہمارے یہاں جامع مسجد بنی ہے مجھوا کے اندر، سوالدہ مجھوا رواحی پنچایت میں. ہمارے یہاں جو لوگ گئے ہوں گے وہ لوگ دیکھے ہوں گے. الحمدللہ یہ مسجد جو جامع قاسم مدھوبنی میں ہے، یہ مسجد تو بہت عالیشان ہے اس خطے میں. اس کے بعد اگر کوئی مسجد خوبصورت ہے تو وہ مسجد ہے، بڑی بھی ہے، کافی بڑی مسجد ہے، خوبصورت مسجد ہے. اور باہر سے مجھوا والوں نے 1 روپیہ کا بھی چندہ نہیں دیا. ہم نے للکار کر لوگوں سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کویت کی کوئی خاتون اس مسجد کی تعمیر کرے؟ لوگوں نے کہا نہیں، ہم اپنے کمائی سے اس مسجد کی تعمیر کریں گے. تو بردہ والوں اپنی نیچی کمائی سے اس مسجد کی توسیع کریں گے یا باہر کی کسی خاتون کی کمائی سے؟ کس سے کریں گے آپ لوگ؟ اپنے کمائی سے کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ سے کل قیامت کے دن جنت لیں گے انشاءاللہ. جنت تو لیں گے، جنت میں حویلی بھی لیں گے. لیکن انشاءاللہ تو 10 نوجوان 20 نوجوان جتنی تعداد میں ہو سکے کھڑے ہو جائیے. میں زیادہ نہیں تو 5000 کا مطالبہ کرتا ہوں. 5000 روپے 10 دن 5 دن 20 دن میں جس کو جتنا ہو سکے وہ اس مسجد کو دے. انشاءاللہ اس مسجد کی توسیع ہوگی انشاءاللہ. تیار ہے آپ لوگ دینے کے لیے انشاءاللہ؟ ہے سب لوگ؟ تو لکھائیے نام، کم سے کم 10 افراد لکھائیے. 5,000 روپے. میرا تو بہت زیادہ تھا لیکن یہ 500 روپے یہاں رکھ کر میرا تو جی چاہ رہا تھا میں قاری ندیم صاحب سے یہ کہتا کہ قاری صاحب یہ بردہ والے ہیں، ان کی حیثیت تو مت توڑیے، یہ 500 روپے ہی کے لائق نہیں، اللہ نے انہیں نوازا ہے، یہ تو پوری مسجد تعمیر کریں گے انشاءاللہ. یہ 500 سے کیا ہوگا؟ پوری مسجد تعمیر کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. تو بتائیے 5,000 ہے نکلنے والے وہاں پہ، یہ سب لوگ چلے گئے. یہ غلط ہے. کم سے کم ناظرین جلسہ کو یہاں ہونا چاہیے تھا. اب بتائیے کون لکھے گا؟ آپ لوگوں میں سے کوئی لکھنا چاہتے ہیں؟ آئیے لکھیے. کوئی اگر لکھنا چاہتے ہیں، آپ حضرات میں سے لکھنا چاہتے ہیں تو آ جائیے. یہ غلط ہے، پورا اسٹیج خالی کر کے چلے گئے، یہ بالکل ہی غلط ہے. لکھیے، بولیے 5,000 روپے. کم سے کم 10 افراد لکھائیے. 5,000 روپے ہے. جلدی جلدی بولیے. الحمدللہ آپ تو بڑے ہی، آپ کے لیے الفاظ نہیں میرے پاس، میں کیا تعریف کروں. 5,000 روپے 10 دن 5 دن 20 دن جتنے ہیں کم سے کم 10 افراد لکھائیے. 5,000 روپے. الحمدللہ ہمارے یہاں جامع مسجد میں لوگوں نے 1 کٹھا زمین دیا، جس 1 کٹھا زمین کی قیمت جو ہے تقریباً 80,000. آج سے 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 80,000 90,000 1 لاکھ روپے کٹھا زمین تو وہی رکھا، زمین کی قیمت دیا. ماشاءاللہ
الحمدللہ ہماری مسجد بن کے تیار ہو گئی ہے، اب صرف اس میں پتھر لگنا ہے، دروازے لگنے ہیں۔ اس مسجد میں باہر